بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم. رواہ الترمذی. برادران ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع رزق حلال ہے۔ اسلام میں رزق حلال حاصل کرنے اور حرام روزی سے بچنے کی جتنی تاکید ہے، اس کی مثال دوسرے کسی مذہب میں نہیں ملتی ہے۔ گویا اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں رزق حلال کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ جو رازق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہمارا سب کا رب ہے۔ اس کی صفات میں صفت رزاقیت اور صفت ربوبیت کو قرآن کریم اور احادیث میں بار بار یاد دلایا گیا ہے، تاکہ اللہ کی رازقیت، اللہ کے رازق ہونے اور اس کے رب ہونے کا ہمیں یقین ہو۔ روزی میں کمی اور روزی میں اضافہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس نے ہماری روزی بھی پیدا فرمائی۔ وہ ہمارا رب ہے تو ہمیں روزی بھی ضرور مرحمت فرماتا ہے۔ یہ کہ ایمان ہوتا ہے مومن کا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جس کو مناسب جانتا ہے روزی عطا فرماتا ہے۔ وہ بہت طاقتور اور زبردست قوت کا مالک ہے۔ اس کی مہربانی اور رزاقیت کا یہ حال ہے کہ وہ کافروں کو بھی جو اس کے نافرمان ہے روزی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہے: ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وإلیہ المصیر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے، اور اس میں جو ایمان والے رہتے ہیں ان کو ہر قسم کی پھل کی روزی عطا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا تھا: ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ جس نے کفر کیا میں اس کو بھی دنیا کی زندگی میں سامان زندگی عطا کروں گا، مگر آخرت میں اس کو عذاب میں گھسیٹ لوں گا، آگ میں۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے صاف کر دیا ہے کہ دنیا کا رزق کسی کو اس کی نیکی یا تقوی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے۔ دنیا کا رزق کسی کو اس کی نیکی یا تقوی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی محبوب اور خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، یعنی ان کی غریبی کی وجہ سے، مگر قیامت کے دن وہی لوگ بلند اور عزت والے ہوں گے جو تقوی اور پرہیزگاری والے تھے۔ اور روزی تو اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار واضح فرمایا ہے: حکومت، روزی اور عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ ارشاد ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ آپ کہہ دیجئے: اے اللہ، بادشاہت کا مالک، اے بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہے حکومت عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہے لے لیتا ہے اور اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، مسلمان جب کافروں کو
اور خدا کے نافرمانوں کو دنیا میں ترقی حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، مال حاصل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور مسلمانوں کو فقر و فاقہ اور تکلیف کی زندگی میں مبتلا دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ملال اور افسوس پیدا ہوتا ہے۔ اس کا دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کافر تو عیش اور آرام میں ہیں اور ایمان والے پریشان اور تکلیف میں ہیں، خدا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے جس کے نشانات حضور کے جسم پر ظاہر ہو رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لو امرتنا ان نبسط لک ونعمل، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے لیے گدا بچھا دیں اور اچھے کپڑوں کے لیے محنت کریں۔ تو حضور نے جواب دیا مالی ولی الدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، اے ابن مسعود مجھے اس دنیا کے عیش و آرام سے کیا سروکار، مجھے اس دنیا کے عیش و آرام سے کیا سروکار، میں اور یہ دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی مسافر کسی پیڑ کے نیچے سایہ لے لیتا ہے، کچھ دیر رکتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہم تو اس دنیا میں اس مسافر کی طرح سے ہیں جو دوران سفر کچھ دیر کے لیے کسی پیڑ کے نیچے سائے میں رک جائے۔ ہماری منزل تو آخرت ہے، ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں، سارے گدے اور عیش و آرام ہمیں وہاں مل جائیں گے۔ یہاں پیڑ کے نیچے جس کو ابھی تھوڑی دیر میں پیڑ کو چھوڑنا ہے، وہاں عیش و آرام کا انتظام لگانا، گدے اور بستر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان مال کی حرص اور اپنے دین کے لیے اترانا پہنچا سکتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ مال اور جاہ کی خواہش خونخوار بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آدمی کا اللہ اور آخرت پر جتنا مضبوط یقین ہوگا، آدمی کا اللہ اور آخرت پر جتنا مضبوط یقین ہوگا، دنیا اور اس کی عیش و عشرت اور دنیاوی فائدوں کی وقت اور حرص اس کے اندر اتنی ہی کم ہوگی۔ اور اگر کسی کا ایمان اور یقین یہ بن جائے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کا گھر اصلی اور ہمیشگی گھر ہے، تو زہد کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حق کے راستے سے ہٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ دنیا ذلیل ہو کر اس کے سامنے ہوتی ہے اور وہ دنیا کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کا یقین اور ایمان کمزور ہو تو لالچ اور طمع اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے حق کے راستے پر باقی رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کو ذلیل کر دیتی ہے، اور دنیا کو وہ عزت دیتا ہے اور ساری دنیا اس کو ذلیل اور کمتر جانتی ہے۔ عزیزو یاد رکھیں، کردار اور ایمان عزت داروں کا اصل سرمایہ ہے۔ کردار اور ایمان عزت داروں کا اصل سرمایہ ہے۔ جس نے کردار اور ایمان کے سرمایے کی قدر نہیں کی، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، چاہے قارون کے خزانوں کا مالک ہو، چاہے فرعون اور نمرود جیسی حکومتوں کا مالک ہو، اور حامان جیسے عہدوں پر فائز ہو، یا کعب بن اشرف جیسی تجارتیں کرنے والا ہو۔ دولت اور حکومت کی خواہش ایسی خواہش ہے جو دولت جتنی ملتی رہتی ہے اتنی ہی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر آدم کی اولاد کے لیے مال بھری دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ملکوں کے بادشاہ بننے کے بعد لوگ اپنے ملک کے انتظام کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ملکوں پر حملے کرنے اور اپنی حکومت کی توسیع کے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے ملکوں کے اندر فوجی بجٹ ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا پر حکومت قبضہ کرنے کی کتنی خواہش ہے۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مقصد بنا لیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، وہ ہر وقت حل میں مزید کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اسی فکر میں مر جاتے ہیں۔ حب دنیا ان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایک دھلا بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ آدمی دنیا اور مادی اشیاء کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور انسانی عظمت اور رتبے کو بھی بھول جاتا ہے۔ کتنی تعجب کی بات ہے، اس کی مال اور دولت کی خواہش اس کے آرام، سکون، راحت اور اطمینان کو بھی ختم کر دیتی ہے، اور وہ بے چینی، بے سکونی اور پریشانی کے ساتھ زندگی گزار کر ختم کر دیتا ہے۔ عزیزان،
اس امت کی پریشانی مال اور طاقت نہ ہونے سے نہیں ہے، اس امت کی پریشانی مال اور طاقت نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ مال ہونے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، قسم اللہ کی مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں، قسم اللہ کی مجھے تمہارے فقر و فاقہ سے کوئی خوف نہیں، مجھے تمہاری مالداری سے خوف ہے کہ دنیا کے دروازے تمہارے اوپر اس طرح کھول دیے جائیں جس طرح تم سے پہلوں پر کھول دیے گئے تھے، اور تم اس کی ایسی چاہت کرنے لگو جیسے تم سے پہلوں نے کی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے دولت میں آگے نکلنے کی ہوڑ میں لگ گئے تھے، پھر دنیا تم کو ایسے ہی ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کر چکی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ مطلب صاف ہے کہ فقر و فاقہ سے آدمی آزمائش میں پڑ سکتا ہے، فقر و فاقہ سے آدمی آزمائش میں پڑ سکتا ہے، لیکن مال اور دولت تو ایسی مصیبت ہے جس سے آدمی ایمان اور عمل کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو جو نور ایمانی کی ناقدری کریں اور مسلمان ہوتے ہوئے کفر میں مبتلا ہو جائیں ہلاک کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اس موضوع پر زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ احادیث اور قرآن کریم اس چیز کے اوپر شاہد ہیں جو باتیں ہم نے آپ سے عرض کی۔ ہماری گفتگو کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمیں کسی بھی لمحے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیں روزی عطا فرمائے گا۔ زیادہ مال اور دنیا کی فراوانی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سخت آزمائش ہے۔ یاد رکھیں کہ مال ہونا تقوی کی علامت نہیں ہے، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری مال نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ روزی اور حکومت اللہ کی عطا ہے، کوئی انسان حرام اور حلال کی تمیز کھو کر اپنی روزی میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ غلط راستوں پر چلنے سے روزی بڑھائی نہیں جاتی ہے۔ یاد رکھیں خدا اپنے محبوب بندوں کو روزی میں تنگی دیتا ہے، خدا اپنے محبوب بندوں کو روزی میں تنگی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے الفقر فخری، روزی میری عزت ہے۔ قرآن کی آیات شاہد ہیں کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو غریبی میں رکھا ہے، انہوں نے فاقے کیے ہیں، تنگ دستیاں اٹھائی ہیں، ہر دور میں مالداروں نے دین کی مخالفت کی ہے اور دینداروں کا مذاق اڑایا ہے، اور غریبوں نے دین کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ عزیزو، مال کی محبت دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے جتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے کو نہیں پہنچا سکتے۔ مال اور دولت کی چاہ انسان کے دل میں جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنی بڑھتی رہتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین و ایمان اور اعمال کے نقصان کا اندیشہ غریبی سے نہیں بلکہ مال اور دولت کی زیادتی سے ظاہر فرمایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اور میری پیاری بہنوں، آج ہمیں اپنے موجودہ حالات پر غور کرنا چاہیے۔ ہم دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ اس زمین پر ہم خیر امت ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ اللہ نے ہم سے کامیابی اور عزت کا وعدہ کیا ہے، اور کیا کیا دعوے ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں؟ آج وہ لوگ جو خود کو دیندار کہتے ہیں، مسجدوں کے اماموں اور مدرسوں کے ذمہ داروں، داعی اور مبلغ دین کے چوکیداروں، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ہدایات پر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ جب مسجدوں کے اماموں کی تنخواہوں کا موازنہ دنیا داروں کی آمدنی سے کیا جانے لگے، جب مدرسوں کے ذمہ دار جھوٹ اور فریب کے ساتھ مالداروں سے رقم لیتے پھریں، جب امت کے افراد جس کو اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، قرآن کی آیت ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور سے مت مانگا کرو، جب ان مسجدوں میں جھوٹ بول کر چندے کے اعلانات کیے جانے لگیں، جب ہمارے ان علماء کے مکانات جو زہد، تقوی، تصوف اور تزکیہ نفس کے لیے مجلسیں لگاتے ہیں، جب ہمارے ان علماء کے مکانات جو زہد، تقوی، تصوف اور تزکیہ نفس کے لیے مجلسیں لگاتے ہیں بادشاہوں کے محلوں کی طرح نظر آنے لگیں۔ آج جہاں مدرسوں کو ان کی عمارتوں سے چھوٹا اور بڑا جانا جاتا ہو،
جہاں علماء کو ان کے قصیدہ خوانوں کی بھیڑ سے جانچا جاتا ہو۔ آج جب اپنے شہروں سے مفرور لوگ دوسرے شہروں میں تقویٰ اور ذکر کی مجلسیں لگاتے ہوں تاکہ مالداروں سے چندے وصول کریں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امت نبی کے دین پر باقی رہ گئی ہے اور اس کو نبی کے طریقے کا کوئی خیال ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جن کو کہنا دشوار ہے، لیکن کھرے اور کھوٹے میں تمیز پیدا کرو۔ دنیا داروں کا کوئی تعلق دینداروں سے نہیں ہے۔ یہ رات اور دن کی طرح سے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دن روشنی ہے، دنیا اندھیرا ہے، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک فتنہ بنایا گیا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، دینار اور درہم کے غلاموں پر لعنت کر دی گئی ہے۔ یعنی جو آدمی دنیا کے اندر ایسا منہمک ہو گیا کہ جیسے وہ دنیا کا غلام ہو گیا ہو، ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اللہ کی پھٹکار ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا، سنو بے شک دنیا ملعون ہے اور یہاں جو بھی ہے سب ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والاہ وعالم ومتعلم، یا اس چیز کے جسے اللہ نے پسند کیا ہو، اور عالم اور طالب علم کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے۔ دنیا انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کے حسن و جمال، اس کی عیش و عشرت اور فریب کاریوں کا شکار بن جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ علماء دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہوں تو دین کی کتنی بڑی ناقدری ہے۔ اصل چیز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے، یہ اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزو، سب ملعون ہے۔ عزیزو، بات طویل نہ ہو جائے اس لیے بات مختصر عرض کرتا ہوں کہ روزی رساں اللہ ہے۔ جو روزی عزت سے ملے وہ اللہ کا انعام ہے، اور جو روزی ذلیل کر دے، عزت خراب کر دے، ہمیں اللہ کی نگاہوں میں، لوگوں کی نگاہوں میں، اپنی نگاہ میں بے عزت بنا دے، وہ اللہ کا انعام نہیں بلکہ ایک ایسی مصیبت ہے جس سے علماء کو، دینداروں کو فوراً چھٹکارا حاصل کر لینا لازم ہے۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، وہ رازق ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو، جو پاک اور حلال چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے جس سے تم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی ناجائز مال، حرام مال، دھوکہ دھڑی اور دین کے نام پر دنیا حاصل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔